اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ تو اس کا ترجمہ ہے، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ تو پیچھے آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ نے 83 اور 84 میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کا حکم دیا تھا، مگر اس میں تھوڑی آسانی تھی۔ وہ پہلا حکم تھا اور اس میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ الذین یطیقونہ فدیۃ فطعام مسکین، کہ اور اس آیت کے ٹکڑے کے 2 ترجمے کیے گئے تھے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت رکھی تھی، آسانی رکھی تھی، روزے کا حکم پہلی بار آیا تو فرض کیا گیا پورا مہینے کے روزے کو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی فرمائی کہ جن لوگوں کو فدیہ دینے کی طاقت جو رکھتے ہیں اور روزہ نہیں رکھنا چاہتے وہ فدیہ دے سکتے ہیں، روزے کے بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ مگر یہ اگر اس کا یہ معنی سمجھا جائے، جو کہ بہت سے علماء نے یہ معنی کیا ہے، تو پھر یہ ٹکڑا اب منسوخ ہو گیا اس آیت سے، کیونکہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے رکھے اس مہینے میں۔ گویا کہ اب اللہ تعالیٰ نے کوئی رخصت نہیں دی ہے، رمضان کا مہینہ آیا، اب ایک انسان موجود ہے رمضان میں، ایک مسلمان، تو اس کو روزے رکھنے ہیں۔ ہاں البتہ کن لوگوں کے لیے آسانی ہے اس میں کہ جو بیمار ہیں، تو وہ اگر ایسی بیماری ہے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے بیمار ہے، وہ اپنی بیماری کے دوران رمضان میں روزے نہ رکھے اور رمضان کے بعد اس کی عادت پورے کر لے، جتنے روزے مس ہوئے اتنے روزے صحت یابی کے بعد پورے کر لے۔ یا پھر انسان سفر میں ہے تو سفر کے لیے رخصت رکھی اللہ نے کہ سفر اگر انسان سفر میں ہے تو اپنے روزے قضا کر سکتا ہے کہ روزہ رمضان کا چھوڑ دیا اور پھر بعد میں پورے کر لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن پچھلی جو آیت کو اس کا جو حکم تھا الذین یطیقونہ فدیۃ فطعام مسکین، کہ جو فدیہ، تو اس کا ترجمہ پھر کچھ علماء نے اس طرح کیا اس آیت کا کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے، یعنی یطیقونہ کا مطلب کسی نے 2 طرح سے ہو سکتا ہے۔ عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے استعمال کے ڈیفرنٹ طریقے سے ان کا معنی بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی یطیقونہ کا معنی میں نے کیا بتایا پہلے کہ بہت سے علماء نے یہ ترجمہ نکالا کہ جو طاقت رکھتے ہو، لیکن اسی سے ایک یہ معنی بھی نکلتا ہے کہ جو لوگ مشقت پاتے ہیں اور طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی، وہ فدیہ دے دے۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ علماء نے اس کی تفصیل یہ بتائی
کہ جو لوگ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ اب ان سے روزہ رکھنا بہت مشکل ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ پا سکتے، یا ان کی ایسی بیماری ہے کہ وہ اب صحیح ہونے والی نہیں ہے، وہ مرض الموت ہی ہے کہ اب موت ہی اس کی موت تک یہ بیماری اس کی جان نہیں چھوڑنے والی، اور وہ بیماری ایسی ہے کہ روزے سے اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے بعض لوگوں کو سیویئر ڈائبٹیز ہوتی ہے، وہ لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے، روزے سے ان کو بہت سی مشکلات ہو جاتی ہیں، یا کوئی بھی ایسی بیماری ہے جس میں روزہ رکھنے سے مشکل آ جاتی ہے، لیکن وہ بیماری ایسی ہے کہ اب جانے والی بھی نہیں ہے. تو پھر ایسے انسانوں کے لیے پرماننٹ رخصت کیا ہے کہ وہ روزے چھوڑ دیں اور روزے کے بجائے ایک مسکین کا کھانا، ایک دن کا کھانا جو کہ وہ عام حالات میں خود کھاتا ہے اپنے گھر میں، ایسا کھانا کسی مسکین کو کھلا دے. مگر یہ فدیہ ایسا انسان کے لیے نہیں ہے جو کہ جیسے ایک انسان بیمار ہوا، بخار آیا، اب 4 دن کا بخار ہے، اب یہ کہے کہ میں فدیہ دے دیتا ہوں اور روزے چھوڑ دیتا ہوں. نہیں، ایسے انسان کے لیے کیا حکم ہے کہ رمضان میں روزے چھوڑ دے، بیماری جب تک ہے جب تک، لیکن رمضان کے بعد جیسے ہی صحت مند ہو تو اپنا موقع نکال کے روزے پورے کر لے. ٹھیک ہے، تو یتیقونہ میں ایسے بیمار لوگ ہیں جو کہ ان کی بیماری پرماننٹ ہے اور وہ بیماری ایسی ہے کہ یہ روزے نہیں رکھ سکتے. اور اس میں وہ بھی شامل ہو جاتی ہے، وہ خواتین جو کہ اب ان کے پریگننسی ہے، اب پریگننسی کے بعد پریگننسی میں عورت اپنے روزے چھوڑ سکتی ہے، قضا کر سکتی ہے، لیکن اب ہوا یہ کہ پریگننسی کے بعد اس نے فیڈنگ، دودھ پلانا شروع کیا، اب 2 سال تک دودھ پلایا، دودھ پلانے والی ماں کے لیے بھی اجازت ہے کہ روزہ نہیں رکھے. تو اب اس کے 3 رمضان چلے گئے، پریگننسی میں 1 مہینہ گیا اور بعد میں 2 رمضان چلے گئے، اب وہ دوسری بار پریگننٹ ہو گئی. اب ظاہری بات ہے کہ اگر اس کو کئی بچے اس طرح سے ہوئے اور کئی سال نکل گئے، اب ایسی عورت کے لیے اب مشقت ہو رہی ہے کہ اب وہ پورے کیسے کرے گی اپنے روزے. تو پھر ایسی عورت کے لیے بھی یہ حکم آ سکتا ہے، وہ بھی اس حکم میں آ سکتی ہے کہ وہ روزے پورے کر لے. لیکن اگر انسان لاپرواہی میں کئی سال تک روزے نہیں رکھتا، اب 40 سال کی عمر ہوئی، اب اسے احساس ہوا کہ اللہ میں نے تو ابھی روزے رکھے ہی نہیں، اور روزے رکھے بھی تو کبھی 1-2 روزے رکھے، کبھی 4 رکھے، کبھی 5 رکھے، کبھی 10 رکھے، لیکن کوئی گنتی بھی نہیں کی، اور اتنے سال گزر گئے. اب اسے احساس ہوا کہ نہیں، یہ تو میں نے گناہ کیا ہے. اب ایسا انسان کیا کرے؟ اب اس کے سر پر 600-700 روزے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں، کئی سالوں کے جمع ہو چکے ہیں، اب وہ کیا کرے؟ تو ایسے انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ سے دل سے صحیح استغفار کرے، توبہ استغفار کرے، بہت اللہ سے دعا مانگے، بخشش مانگے، اور نفلی روزوں کی کثرت کرے باقی زندگی میں، اور فرض روزوں کی پابندی کرے، باقی کے رمضانوں میں پوری پابندی سے روزہ رکھتا رہے، اور جتنے بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھتا رہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ بغیر کسی عذر کے فرض روزہ چھوڑنا رمضان میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. وہ ایسا ہے جیسے انسان نے اپنی ساری دنیا کی ساری نعمتوں کا نقصان کر دیا. تو وہ بغیر کسی ریزن کے انسان رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ فرض عبادات میں سے ہے. اب انشاءاللہ یہ تو ایک خلاصہ تھا روزے کے حکم کا. ٹھیک ہے، اب میں تھوڑا سا ورڈ بائی ورڈ جاتی ہوں، ترجمہ کرتے ہیں ہم اس کا. شہر رمضان، شہر رمضان، شہر کہتے ہیں مہینہ. تو مہینے کو شہر کیوں کہتے ہیں؟ شہر شین ہارا، شہر کا معنی ہوتا ہے کوئی واضح چیز، کسی چیز کا واضح ہونا، مشہور ہونا. میں شمائلہ نہیں آئی کلاس میں، مجھے ابھی یہ خیال آیا. بہرحال
یہ کسی چیز کا مشہور ہونا، واضح ہونا. تو مہینوں کو شہر کیوں کہتے ہیں؟ کہ ہر مہینے کی ایک شہرت ہوتی ہے، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی یہ مہینہ چل رہا ہے، ابھی یہ مہینہ چل رہا ہے، تو اس وجہ سے شہر کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شہر رمضان، رمضان کا روٹ ورڈ ہے را میم داد، رمض. تو اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ زمین گرم ہو جائے تپش کی وجہ سے، تو انسان کو گرمی کی وجہ سے پیاس لگتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو رمضا کہتے ہیں. جب زمین ظاہر صحرا میں پہلے رہتے تھے عرب لوگ، تو جب زمین اتنی تپ جاتی تھی کہ گرمی کی وجہ سے انسان کا گلا سوکھ رہا ہے پیاس سے، تو اس کو رمضا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو گرم ریت کو رمض کہتے ہیں. رمضان کے مہینوں کو رمضان اس لیے کہا گیا کہ جب روزے فرض ہوئے تھے تو یہ مہینہ گرمیوں میں تھا، اور وہ گرمیوں کی شدت میں پیاس کی فیلنگ کی جو ہوتی ہے، تو رمضان کہا گیا اس کو. ٹھیک ہے. اچھا، تو شہر و رمضان، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مہینہ رمضان کا مہینہ کیا کون سا ہے؟ الذی، وہ ہے جو انزل، نازل کیا گیا. اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کی تعریف فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے. تو رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں نازل کیا گیا. انزلہ یہ پیسو ہے. نزلہ، انزلہ کا مطلب ہوتا ہے نازل کیا. انزلہ کا مطلب ہوتا ہے نازل ہوا، یعنی اترا. ایک شخص خود اترا اوپر سے، کوئی چیز اوپر سے خود اتری. انزلہ. انزلہ کا مطلب ہے کسی نے نازل کیا. اب اس میں کس نے نازل کیا یہ پتہ نہیں ہے، لیکن جو کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ نے ہی نازل کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پیسو لفظ سے کہا ہے. انزلہ فی، کتنے الفاظ ہیں؟ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ہی اس میں ہی، یہ ہی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ رمضان کے مہینے کی طرف. یہ رمضان میں. فیہی القرآن، قرآن نازل ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کو کیسے انٹروڈیوس کیا؟ رمضان کا انٹروڈکشن کیسے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے روزے فرض کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رمضان کی تعریف کیسے فرمائی؟ کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کی فضیلت کیا ہے؟ کہ اس میں قرآن نازل ہوا. تو کین یو سی کہ قرآن کی ہمیں اس میں قرآن کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ قرآن کا نازل ہونا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی خاص بات کیا بتائی؟ کہ اس میں قرآن نازل ہوا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہدن، جو ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے. قرآن کیا ہے؟ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے. وبینات، اور بینات ہے اس میں. بینتن کی واحد بینتن ہے، اور یہ جمع بینات ہے. بیان کرنا، بیان سے ہے. بیان کرنا، جب انسان کوئی چیز بیان کرتا ہے تو واضح ہو جاتی ہے نا. تو ہم بیان سنتے ہیں کسی کا تو باتیں واضح ہوتی ہے ہمارے لیے. تو بینتن کا مطلب ہوتا ہے واضح چیز، روشن چیز. دلائل، کوئی دلیل، کسی چیز کی دلیل جب سامنے آتی ہے تو وہ چیز واضح ہو جاتی ہے. ثبوت، دلیل ثبوت کو کہتے ہیں. تو بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں، دلائل ہیں. من الہدا، ہدایت میں سے. اس میں ایسے دلائل ہیں، ایسی نشانیاں ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ انسان ان کو دیکھ کر، سن کر انسان کو ہدایت ملتی ہے. ہدایت کیا ہے؟ سیدھے راستے کی پہچان، سیدھے راستے پر چلنا اور منزل پر پہنچنا. تو انسان کو قرآن کے ذریعے یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ اس میں انسان کو ایسے دلائل نظر آتے ہیں جس سے اس کو صحیح راستے کی پہچان ہوتی ہے، اور وہ صحیح راستے پر چلنے کی، اس کی قرآن کی برکت سے، قرآن کو فالو کرنے سے، قرآن پر ایمان لانے سے انسان کو توفیق ملتی ہے. سیدھے راستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے اور اسے منزل تک پہنچاتا ہے. یعنی کہ دنیا کی زندگی سے کامیاب ہو کر وہ آخرت میں
جنت تک پہنچتا ہے. والفرقان، اور قرآن فرقان ہے. قرآن کو فرقان کہا گیا. فرقان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ فرقہ. فرق ہم اردو میں کہتے ہیں نا فرق کرنا. کسی چیز میں فرق کیسے ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہیں، اب کالا ہے، ایک چیز کالی ہے، ایک سفید ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ رنگ کی وجہ سے اس میں فرق آیا ہے. یعنی رنگ نے ہمیں پہچان کرائی کہ یہ چیز سفید ہے، یہ کالی ہے، دونوں الگ الگ ہے. تو فرقان کا مطلب کیا ہے کہ فرقان ایسی چیز ہے جو دو چیزوں میں جدائی ڈال دے، الگ الگ کر دے، واضح کر دے. تو قرآن میں کیا چیز کی فرقان ہے؟ کس چیز کو قرآن الگ کرتا ہے؟ حق کو باطل سے الگ کرتا ہے. جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اسے حق سمجھ آتا ہے اور اسے باطل کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے. تو انسان قرآن پڑھ کے اس کو اس کی زندگی کا صحیح مقصد نظر آتا ہے، اور جو باتیں صحیح نہیں ہوتی، جو طریقے صحیح نہیں ہوتے، اس کی پہچان ہوتی ہے. تو قرآن کو فرقان کیوں کہا گیا؟ کہ قرآن جو ہے وہ حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، انسان کے لیے سچائی کو سامنے لاتا ہے اور جھوٹ کی پہچان بتا دیتا ہے کہ اس سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں یہ طریقہ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. فمن شہدہ، پس من جو، شہدہ پائے. شہادہ کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ حاضر ہونا. گواہی کو بھی شہادت کیوں کہتے ہیں؟ کہ انسان نے کوئی چیز حاضر ہوتا ہے، انسان کوئی چیز کو نوٹس کرتا ہے، دیکھتا ہے، پھر اس کو بیان کرتا ہے. تو شاہد جو رمضان میں موجود ہو، جو زندہ ہو رمضان میں. اس کے مقابلے میں جب انسان سفر پر ہوتا ہے تو وہ حاضر نہیں ہوتا، لیکن جب رمضان میں انسان اپنے گھر میں موجود ہے، جو رمضان میں صحت میں موجود ہے، رمضان کو پاتا ہے. منکم، تم میں سے، الشہرا، اس مہینے کو. شہرون کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی مہینہ. الشہرا یہاں پر ال لگا ہوا ہے، تو ال سے مطلب کیا ہوا؟ کوئی خاص مہینہ. اور خاص مہینہ کون سا ہے؟ جس کی بات چل رہی ہے، رمضان. ٹھیک ہے. یہاں پر ال آیا ہے، یعنی یہ خاص مہینہ، یعنی یہ مہینہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، رمضان. تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے، یعنی کہ رمضان کو پائے، فَلْيَصُمْ. پس لام تاکید کا ہے، ضرور بضرور، ضرور کرے. تو وہ ضرور رکھے، ضرور کرے. یسم وہ، یا مضارع، فعل مضارع، یا کا مطلب وہ. سم روزہ رکھے، سوم سے ہے. فَلْيَصُمْ ہو کی ضمیر الشہر کی طرف جاری، یعنی اس رمضان کے مہینے میں ضرور روزے رکھے. ومن، اور جو کانا ہے مریضن. اب رمضان تو آیا، رمضان پایا، مگر رمضان میں جو شخص بیمار ہے، مریض ہم اردو میں بھی کہتے ہیں مریض، او یا علا اوپر، سفرن سفر میں ہے، فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے. عدد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کاؤنٹنگ. ٹھیک ہے. ہم 1 2 3 عدد کہتے ہیں عربی میں، اردو میں بھی عدد کہتے ہیں گنتی کو. تو کاؤنٹ کر لے دن. تو عدتن گنتی کو پورا کرے، من سے، ایامن دنوں میں، اخرى دوسرے دنوں میں، رمضان کے اس گنتی کو پورا کرے. تو اب یہاں پر کب پوری کرنی ہے؟ کیا ہم نے رمضان میں روزے مس کیے تو کیا ہمارے پاس کتنا وقت ہے رمضان میں روزے پورے کرنے کا؟ اچھا، فرقان کے بارے میں حق اور باطل کے علاوہ دیکھیں، میں تھوڑا سا اور تفصیل دیتی ہوں یہاں پر کہ قرآن جو ہے وہ حق اور باطل کی الگ الگ کرتا ہے، ساتھ ساتھ ہدایت اور گمراہی کی بھی پہچان بتاتا ہے. ٹھیک ہے. ہدایت اور گمراہی میں بھی پہچان بتاتا ہے، اور نیک اور برے لوگوں کی بھی پہچان بتاتا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، قرآن میں نیک اور بد کی پہچان بھی آتی ہے، اور انسان جو ہے
اس کے انجام کا فرق بھی بتایا گیا ہے قرآن میں کہ ان نیک لوگوں کا انجام یہ ہے اور اس کے مقابلے میں بد لوگوں کا انجام یہ ہے. تو یہ ساری چیزوں کا فرق قرآن میں پتہ چلا ہے. کن کن چیزوں کا؟ حق اور باطل کا، ہدایت اور گمراہی کا، نیک اور بد کا، اور اچھے انجام کا اور برے انجام کا. ٹھیک ہے، یہ اس وقت مجھے بتانا تھا، سوری رہ گیا. الفرقان، قرآن کو فرقان کیوں کہا گیا ہے؟ اچھا، اب میں آگے چل رہی ہوں کہ انسان کے روزے مس ہوئے، بیمار ہوا تھا یا سفر میں تھا، کچھ روزے مس ہو گئے، تو اب اس کو کن دنوں میں پورا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں حکم کیا ملتا ہے کہ وہ پورا سال اگلے رمضان سے پہلے اس کو جتنے روزے مس ہوئے اس رمضان میں ان کو پورا کرنا ہے. تسلسل ضروری نہیں ہے، لیکن ایک پورے سال کے اندر جتنے بھی روزے مس ہوئے تھے رمضان کے ان کو پورا کر لے. اگلے رمضان شروع ہونے سے پہلے اس حساب کو پورا کر لے. ٹھیک ہے، پھر تو اب یہاں پر دیکھیں، یہاں ہم نے اوپر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے شہر و رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو وہ اہمیت بتائی کہ قرآن کی اہمیت کی وجہ سے رمضان کی اہمیت ہے. تو رمضان میں روزے رکھنے کے اللہ تعالیٰ نے حکم اصل میں کیوں دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ان مسلمانوں پر یہ ایک بڑی نعمت اتاری ہے، اس لیے رمضان میں روزے فرض کیے گئے ہیں. یعنی روزوں کا فرض ہونا ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو موقع دیا کہ یہ خاص عبادت کر کے اللہ کا شکر کرے رمضان میں، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا. اب سوال یہ کہ قرآن تو 23 سالوں میں نازل ہوا تھا، آہستہ آہستہ نازل ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا تھا؟ تو اصل میں قرآن علماء کا کہنا یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر بیت العزت تک بیک بک اتارا گیا تھا. ایک بیت العزت ہے جہاں پر فرشتے رہتے ہیں اور یہ فرشتوں کی عبادت گھر ہے. یہ جس طرح سے کعبہ ہے تو کعبے سے اوپر آسمانوں پر اسی مقام پر ایک بیت العزت ہے جہاں پر فرشتوں کا عبادت گھر ہے. فرشتے وہاں پر طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور تو بیت العزت پر میں قرآن کو پورا کا پورا لوح محفوظ سے پہلے لیلۃ القدر میں کی رات میں پورا اتارا گیا. پھر وہاں سے حضرت جبرائیل کے ذریعے، وحی کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر 23 سالوں میں اتارا گیا وحی کے ذریعے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے. تو اس کی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس کے ذریعے ہمیں اس کی یہ بات ملتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ بیت العزت میں اتارا گیا تھا. اچھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان کی فضیلت بتایا. تو رمضان میں قرآن جو ہے وہ قرآن کے نزول کی وجہ سے رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی کہ روزوں کا انعام دے دیا. اب روزوں کو تو ہم تو ایک عبادت سمجھتے ہیں جس میں ذرا مشقت بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصل میں انعام کے طور پر دیا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ روزے جو ہے روزوں کا کیا فائدہ ہے کہ انسان اس سے متقی بنتا ہے، انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو چونکہ قرآن سے اصل فائدہ کن کو ملتا ہے؟ جس کے اندر تقوی ہوتا ہے. اور جب انسان اللہ کے لیے رمضان کے مہینے میں اپنے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا بھی صبح سارا دن نہیں کرتا، گناہوں کے کاموں سے بچتا ہے، شوہر اور بیوی کے تعلق نہیں کرتا رمضان کے روزے کے دوران، تو گویا کہ یہ ان سارے چیزوں سے اللہ کی خاطر، اللہ کے ڈر سے، دیکھیں جب انسان کا روزہ ہوتا ہے نا تو چاہے کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو، کمرے میں کوئی نہیں ہے، انسان اکیلا گھر میں ہے،
پھر بھی یہ نہیں کرتا کہ چھپ کر بہت شدید بھوک اور پیاس ہو تو جلدی سے تھوڑا سا کھا لے اور پی لے، حالانکہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، مگر اسے اللہ کا ڈر سب سے زیادہ رمضان میں انسان کو روزے میں ہوتا ہے کہ وہ چاہے کتنی بھی بھوک لگی ہو، کھانا سامنے ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہو، پھر بھی اسے پتا ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، تو وہ اس روزے کو توڑتا نہیں ہے، اور کتنا بھی غصہ آئے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ میرا اللہ نے مجھے منع فرمایا ہے رمضان میں میرے روزے کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں 1 مہینے تک کرنے سے انسان کے اندر انسان کی ٹریننگ ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر اتنا صبر آ جاتا ہے کہ اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا مستقل ڈر پیدا ہو جاتا ہے، باقی کی زندگی میں پورے سال میں وہ پھر اسے آسان ہو جاتا ہے گناہوں کے کاموں سے بچنا، نیکی کے کام کرنا۔ تو یہ اصل میں روزے کی عبادت اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر دی ہے کہ یہ ہماری ٹریننگ کا مہینہ ہے، اس میں ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لیں، کیونکہ جب تک تقویٰ نہیں ہے، جب تک انسان کو قرآن سے ہدایت نہیں ملنی، اور جب تک تقویٰ نہیں ہے اس کو جنت نہیں ملنی، کیونکہ تقویٰ والوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم کو قرآن سے ہدایت ملے گی، اور تقویٰ سے کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، قرآن ہی میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور تقویٰ والوں ہی کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ فتح پانے والے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں اللہ کا شکر کرنا ہے رمضان کے مہینے میں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی، اور پھر شکر کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگے حکم دیا کہ شکر کا ہم اظہار کیسا کریں، تو یہ آگے اسی آیت میں کہ تم تکبیر بیان کرو۔ تو ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ وہاں پہنچتی ہوں تو اس کو واضح کرتی ہوں۔ یرید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ یریدو ارادہ رکھتا ہے، چاہتا ہے، ارادہ بھی اسی سے، یریدو چاہتا ہے، اللہ بکم تمہارے ساتھ، اليسر، یسر یا سین را کا مطلب ہوتا ہے آسانی، اللہ تمہارے لیے نرمی اور سہولت چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، فراخی چاہتا ہے، یہ سارے معنی یسر کے ہیں۔ ولا اور نہیں، یریدو چاہتا، بکم تمہارے ساتھ، عسر کہتے ہیں تنگی کو، تو عسر کیا ہے؟ تنگی، تکلیف، ٹھیک ہے، فراخی کا نہ ہونا عسر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں وجہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ روزے دیے ہیں، تمہیں رمضان دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ تم کو تنگی اور مشکل میں ڈالنے کا نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں احکامات دیتے ہیں وہ انسان کو، دین کے احکامات کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان کو مشکلات میں مبتلا کرنا نہیں ہوتا۔ جیسے اب رمضان ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز سارے کام چھوڑ کے نماز پڑھنا، 5 وقت پڑھنا، تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مشکل کرنے کے لیے نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان میں کھانا پینا 1 مہینے تک چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سزا کے طور پر نہیں دی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آسانی ہے۔ کس چیز کی آسانی ہے؟ کہ اچھے کام کرنے سے انسان کے اندر جو اچھائی آتی ہے، ان احکامات پر عمل کرنے سے جو ہمیں فائدے ملتے ہیں وہ بہت بڑے فائدے ہیں، وہ ہماری فلاح اور بہبود کے فائدے ہیں، اس سے ہمیں آخرت کی کامیابی ملتی ہے۔ تو ایکچولی دین کے احکامات کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات ہمیں دیے ہیں وہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرتی ہے کہ ہم جنت کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ کا جتنا فرما برداری کریں گے، جتنے احکامات اللہ کے ہم اچھی طرح پورے کریں گے، ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولی تکملو، اور لی چاہیے تم کو کہ تکملو، کمال تک پہنچنا ہوتا ہے، کمال سے ہے کہ مکمل کرو، پوری کرو، عدت کو، یعنی جو روزے مس ہوئے ان کو بھی پورے کرو بعد میں، اور 30 روزے صحت کی حالت میں پورے کرو، جو رمضان کا مہینے کے 29 یا 30 جتنے بھی روزے ہیں ان کو پورا کرو۔ اور کیا کرو جب پورے کر لو؟ ولی تکبرو، اور تمہیں چاہیے کہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، اس نعمت پر، اس شکر کرو اللہ کا کہ تم کو اللہ نے نہ صرف رمضان کا مہینہ دیا برکتوں والا، اس میں روزے کا حکم دیا جس سے ہم میں بہت سے فائدے ہیں، ہمارے اندر تقویٰ آئے گا، اور اس کو رکھنا آسان بھی کر دیتا ہے اللہ رمضان میں۔ تو پھر
اگر ہمارے لیے اللہ نے رمضان میں آسانی بھی رکھی، ہمیں صحت اور قوت بھی دی، توفیق بھی دی، تو پھر اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارے روزے پورے ہو گئے تو ہمیں تکبیرات کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ عید کے موقع پر تکبیرات کہی جاتی ہے، اور حضرت حضرت ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر، سوری میرے منہ سے نام نکل نہیں رہا تھا، عبداللہ بن عمر مدینہ کی سڑکوں پر نکل جاتے تھے اور بآواز بلند اس میں تکبیرات کہتے تھے رمضان کے اختتام پر، عید کے جب عید کی نماز تک تکبیرات کہی جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر انعام کی ہے، اور اس توفیق میں روزے پوری طرح ہو جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ شکر کے طور پر تکبیرات کہنی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بآواز بلند تکبیرات کہتے ہوئے عیدگاہ تک جاتے تھے اور امام کے آنے تک کہتے رہتے تھے۔ تو یہ ہمیں تکبیرات کب تک کہنی ہے؟ جب تک انسان مسجد میں پہنچ جائے، عیدگاہ میں پہنچ جائے، اور جب امام ممبر پر آ جائے تو پھر ہمیں اسٹاپ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ بھی ہے، اور ایک اور بھی ہے۔ تو یہ تکبیرات آپ کو پتہ ہوگا کہ عید کے دن یہ تکبیرات کہنی ہوتی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ بندہ اللہ کا شکر کرے کہ اس کو اللہ نے رمضان میں توفیق دی روزے رکھنے کی۔ اچھا، پھر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اللہ کی تکبیر بیان کرو، اور عَلَىٰ اوپر ما جو ہداکم اللہ نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو۔ تو تکبیرات کا مقصد کیا بتایا اللہ نے؟ کہ تم کو جو ہدایت دی اللہ نے، اور ہدایت کے 3 معنی ہوتے ہیں، آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، صحیح راستے کی پہچان ہونا، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق ہونا، اور منزل تک پہنچنا۔ تو اللہ نے ہمیں رمضان کی نشاندہی کی، بھی ہم نے روزے رکھنے کی ہمیں توفیق دی اور ہمارے روزے پورے کرائے، تو پھر ہمیں اب اللہ کا شکر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے خود ہی وضاحت کر دی اس کی۔ اچھا، رمضان میں ایک اور خاص عبادت کیا ہے؟ قیام اللیل ہے، ٹھیک ہے؟ قیام اللیل کیا ہوتی ہے؟ جو تراویح، جس کو ہم تراویح کے طور پر جانتے ہیں، تو تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حدیث ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نے رمضان میں اپنی زندگی میں 23ویں رات کو، 25ویں رات کو اور 27ویں رات کو قیام اللیل کروایا تھا، باجماعت نماز پڑھائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا طریقہ تھا؟ تراویح میں آپ جو تھے وہ 8 رکعت پڑھاتے تھے، اور پھر وتر کے ساتھ 11 ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی بخاری میں یہ موجود ہے کہ آپ کی جو رکعت ہوتی تھی تراویح کی وہ کتنی تھی؟ 8 اور پھر 3 رکعت وتر کی، تو 11 رکعت پڑھاتے تھے آپ، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت کبھی ثابت نہیں ہے، آپ نے کبھی بھی رمضان میں 20 رکعت کی تراویح نہیں پڑھائی تھی۔ یہ 20 رکعت کے بارے میں کیا ہے؟ انسان کو اگر 20 رکعت ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں ہم نے کیا سوچنا ہے کہ مسنون رکعت جو آپ نے پڑھی تھی وہ تو 8 + 3 ہی تھی، یعنی 11، ہم 20 جو ہے، باقی کے جو نفل ہیں وہ ہم نفل سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں، اس میں ممانعت کوئی نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں سنت کے طریقے پر چلنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ 8 رکعت 2 کر کے پڑھیں، پھر 2 رکعت اور پھر 1 رکعت کر کے وتر کی 3 رکعت پوری کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ قیام اللیل ہے، اور اسی کو تہجد کہا گیا۔ جب رمضان میں کے علاوہ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو اس کو تہجد کہا گیا۔ تو تہجد، قیام اللیل، تراویح سب ایک ہی نماز ہے، رات کی نماز ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا جو مسنون طریقہ ہے، یعنی کہ جو حدیث سے ثابت ہے، وہ کتنے رکعت ہے ٹوٹل؟ 2 کر کے 8 اور پھر 3 رکعت۔
اور اس میں لوگ بہت اختلاف بھی کرتے ہیں، جھگڑے بھی ڈالتے ہیں، مگر ہمیں اسلام میں جھگڑوں سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم مسجد میں جا رہے ہیں، وہاں پہ 20 رکعت ہو رہی ہے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، دل میں ہم یہ نیت کریں کہ سنت کے طور سے 11 پڑھیں، باقی نفل نماز تو انسان کبھی بھی پڑھ سکتا ہے اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور رمضان کی ایک اور دوسری خاص عبادت کیا ہے کہ قرآن کا دور قرآن کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور قرآن کرتے تھے، اور جس سال آپ نے وفات پائی اس سال میں 2 مرتبہ دور قرآن کیا تھا آپ نے۔ تو دور قرآن کرنا رمضان میں یہ بھی رمضان کی خاص عبادتوں میں سے ہے۔ انسان کو اپنا پورا قرآن کم از کم، اگر سارا سال نہیں پورا کرتے تو رمضان میں ایک قرآن پڑھنا ضرور کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی رمضان میں جو خاص چیز ہے وہ دعا ہے۔ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے کہ افطار کے وقت جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اسی طرح جو قیام اللیل کرتے ہیں تہجد کا وقت ہوتا ہے، فجر سے تھوڑی پہلے سحری کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ اور رمضان میں دعا بھی کثرت سے کرنی چاہیے، افطار کے وقت بھی اور قیام اللیل میں بھی، اور اس کے علاوہ عام حالات میں بھی جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد بھی دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو رمضان سے دعا کا بھی خاص تعلق ہے، اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اگلی آیت سے پتہ چلے گا کہ رمضان میں قرآن کا رمضان سے دعا کا بھی خاص تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا، اور جب سألہ سوال کرے کا تجھ سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عبادی میرے بندے، عباد اور یا سے مطلب میرا، یہ یا ضمیر ہے متکلم کی، اگر میرے بندے آپ سے سوال کریں انی میرے بارے میں، یا پھر میرے کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اے رسول آپ سے میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں، یعنی کہ کیا میں سنتا ہوں، میں کیا باتیں لوگوں کی دعائیں سنتا ہوں، تو آپ فرما دے پس انی بے شک میں میں قریب ہوں، میں بندوں کے بہت قریب ہوں، اجیبو جواب سے ہے، جواب دیتا ہوں، یعنی کہ دعائیں قبول کرتا ہوں، دعویٰ پکار، دعا الداعی پکارنے والے کی، اذا جب دعانی، یہاں پر یا تھا، مجھے پکارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں سے آپ فرما دے کہ میں قریب ہوں اور میں ان کی دعائیں سنتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو قریب کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں قریب جو ہے، ہم قریب کا مطلب جانتے ہیں کہ کسی سے فاصلہ نہ ہونا، تو یہاں اللہ سے قربت کا کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ مرتبے کے لحاظ سے انسان کا مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، یا قرب کا مطلب ہوتا ہے فاصلے کے اعتبار سے قریب ہونا، اور قربا رشتہ داروں کو بھی اقربا کیوں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بلڈ کے لحاظ سے، ہمارے رشتوں کے لحاظ سے قریب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنے عرش پر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں قرآن اور حدیث سے دلائل ملتے ہیں کہ اللہ کا وجود اپنے عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے ہمارے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کا علم اتنا ہے کہ اللہ ہمارے اندر کے دل کے اندر کے وسوسوں تک کو بھی اللہ تعالیٰ محسوس کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ الْحَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان سے اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ وہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، وہ خالق ہے، وہ ہمارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کا وجود کہاں ہے؟ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے اللہ تعالیٰ. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. یہ قرآن میں 7 جگہ لکھایا ہے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، مگر اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ کی قدرت جو ہے اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز دیکھتا ہے. اللہ کے علم میں سب کچھ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کے اتنے قریب ہے کہ اس کے دل کے خیالات بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں. جب بندے مجھے پکارتے ہیں، جب مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں جواب دیتا ہوں. فل یستجیبو، تو بندوں کو کیا کرنا ہے؟ پس چاہیے کہ، لام کا مطلب ہے چاہیے کہ، یستجیبو وہ بھی مجھے جواب دے، لی میرے لیے، ولیؤمنو اور چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے، بی میرے ساتھ، لعلہم تاکہ وہ یرشدون وہ رشد پائے، وہ راہ راست پالیں. ٹھیک ہے، تو رشد کا مطلب ہوتا ہے ایسی صلاحیت جس سے انسان معاملات کو سمجھنے لگے. تو اللہ کے احکامات پر چل کر انسان کے اندر اپنی زندگی کا اصل مقصد پتہ چل جاتا ہے، تو وہ اس کو رشد، راہ راست مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلا؟ ٹھیک ہے، پہلی بات، رمضان کے روزے کے حکم کے ساتھ ساتھ یہ آیت کا کیا مقصد ہے؟ تو یہاں پر علماء نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بہت سے احکامات دیے. دیکھیں پچھلے، اگر ہم دیکھیں سورہ بقرہ میں، تو پچھلے کافی دیر سے ہمیں اللہ تعالیٰ احکامات فرما رہے ہیں. پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم بتایا. ٹھیک ہے، کہ قتل کے بعد قصاص کا حکم بتایا. پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت کا وصیت کا حکم بتایا. پھر اللہ تعالیٰ نے روزوں کا حکم دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر فوراً دعا کا کیوں بتایا کہ میں قریب ہوں؟ کہ انسان جب محنت کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے تسلی دی کہ میرے بندو تم جو کچھ کر رہے ہو میں قریب ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے علم ہے ہر چیز کا، اور جب تمہیں مشکل آئے تو تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. تو انسان ہدایت کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے. انسان کو مشکل لگے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے، تب بھی وہ اللہ سے دعا کر سکتا ہے. تو دعا کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ دعا کیا ہے. ٹھیک ہے، دعا جو ہے اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ کہ طلب کرنا، بلانا. ٹھیک ہے، ہم کسی کو بلائیں، طلب کریں، پکارنا، مدد چاہنا، درخواست کرنا، ترغیب دینا کسی چیز کی. یہ ساری چیزیں، سارے معنی کیا ہے؟ دعا کے سارے معنی ہے. ٹھیک ہے، تو جب انسان عربی میں کہتا ہے دعوت اللہ، میں نے اللہ سے برکت کی درخواست کی. ٹھیک ہے، اچھا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے اس کا؟ یعنی کہ ہماری شریعت میں دعا جب ہم کہتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اللہ سے خیر و برکت کے حصول اور شر سے پناہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں گر گرانا اور پکارنا، اور دعا، اس کو دعا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب چونکہ یہ ساتھ ساتھ آئی ہے رمضان کے ساتھ ساتھ، تو علماء نے فرمایا کہ رمضان میں دعا کا بھی خاص مقام ہے. دعا بھی ایک خاص عبادت ہے جو کہ رمضان کے مہینے میں کثرت سے کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے، اور دعا بھی عبادت ہے. اصل میں دعا کرنا، دیکھیں عام انسانوں سے ہم چیز مانگتے ہیں کچھ تو وہ انوئڈ ہو جاتے ہیں، مگر جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے اپنی مرضی کی، اپنی خواہش کی چیزیں مانگتے ہیں، تو یہ ایکچولی عبادت بھی ہوتی ہے. اس کا ہمیں دعا کرنے کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے. تو سبحان اللہ، ہمارا مالک کیسا ہے کہ جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں
ہمیں اس کا بھی اجر و ثواب دیتا ہے، اس کو بھی عبادت کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ لوگوں کو فائل بھیجی ہے، اس میں نے اس دعا کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ چونکہ دعا ہماری زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دعا کب قبول ہوتی ہے، دعا کے آداب کیا ہیں، کس طرح سے مانگنا چاہیے تو زیادہ قبول ہوتی ہے، اور دعا بعض اوقات ایسا لگتا ہے نہیں قبول ہوئی تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تفصیل سے میں نے بتائی ہے، لیکن میں آپ کو پھر بھی تھوڑا سا بتاتی ہوں تاکہ ہم اس میں شاید ہر چیز اتنی تفصیل نہ ہو سکے، ہمارے پاس وقت کم ہے، لیکن آپ لوگ ضرور پڑھیے گا میں نے جو لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دعا کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ تو دعا جو ہے جب سارے اسباب اور سہارے جواب دے دیں پھر بھی ایک مومن کا یہ ہتھیار ہے۔ مومن جو ہے کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ سے دعا مانگوں گا، اللہ میری دعا قبول فرمائے گا۔ تو دعا جو ہے وہ انسان کے لیے ایک ہتھیار کی، ایک مومن کے لیے ایک ہتھیار کی حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھیں جو لوگ ایمان نہیں رکھتے وہ بعض اوقات اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ان کو کوئی امید نظر نہیں آتی، لیکن ایک مومن اللہ پر بھروسہ یقین رکھنے والا دعا کرتا رہتا ہے اور نا امید نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ ہر موقع پر دعا سکھائی آپ نے ہمیں ہر موقع کی دعا سکھائی ہے، زندگی کے کھانے پینے کے وقت کی دعائیں بتائی ہیں، غم میں دعا بتائی ہے، خوشی میں دعا بتائی ہے، اچھے کپڑا ملنے پر دعا بتائی ہے، آندھی طوفان زلزلوں اور گرہن، سورج اور چاند گرہن کے موقع پر دعا بتائی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے صبح اٹھتے ہیں تو اس کی دعائیں بتائی ہیں، رات کو سوتے ہیں تو اس کی دعائیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی زندگی میں یہ چیزیں اپنا کر ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے کہ ہمیں ہر موقع پر دعا ہمیں سکھائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارا پروردگار بڑا حیا والا ہے اور سخی ہے، جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ حیادار ہے۔ اللہ سے جب بندہ دعا مانگتا ہے تو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بندہ بلکہ نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک تکبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب و ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ انسان کتنی مشکل بیماری میں ہے، اگر اس کو توفیق نہیں مل رہی کہ وہ دعا کرے اور وہ کہتا ہے مجھے دعا نہیں مانگنی، میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو یہ تکبر ہے اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرنا افضل عبادت ہے۔ تو دعا کرنا عبادت ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے بندوں سے دعا مانگنا یہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بندے کسی دربار پر، کسی درگاہ پر، کسی مولا سے، کسی امام سے، کسی بزرگ سے دعا مانگنا، کسی مرے ہوئے انسان کی قبر پر دعا مانگنا کہ آپ ہماری مشکل حل کر دیں، کسی نبی سے کا نام لے کر کہنا کہ آپ نبی، آپ ہماری دعا قبول کر لیں، یہ شرک ہے، کیونکہ دعا مانگنا صرف اللہ سے دعا مانگنا جائز ہے۔ ہاں البتہ جب ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس اللہ نے آپ کو دیا ہے مال، آپ ہماری یہ مشکل حل کر دیں، تو وہ اصل میں اللہ کے دیے ہوئے اسباب کی وجہ سے ہم اس سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ ہم کو بغیر اسباب کے ہماری مدد کے قابل ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے اسباب کسی کے پاس ہوتے ہیں، ہم اس سے ان کے ذریعے اس سے مانگتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی امیر آدمی ہے، اگر اس کے پاس کوئی غریب فقیر جاتا ہے کہ اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے تو مجھے دے، میری مدد کر دے، تو یہ شرک نہیں ہے۔
ہاں البتہ اگر انسان کے پاس روزی نہیں، اب کسی دربار پر جاتا ہے، کسی درگاہ پہ جاتا ہے، کسی مرے ہوئے سے یا کسی زندہ سے یہ کہتا ہے کہ میری رزق کو کشادہ کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، تو یہ شرک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، انسان کو یقین رکھنا چاہیے کہ صرف اللہ ہی بغیر اسباب کے میری دعا قبول کرتا ہے، مجھے چیزیں دیتا ہے. کسی کو اولاد نہیں ہے، آپ کسی اور بندے سے کہیں کہ میں آپ کے یہ کرتا ہوں، میں درگاہ پر یہ چڑھاتا ہوں، چادر چڑھاتا ہوں، مجھے اولاد ہو جائے، تو یہ شرک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ عبادت انسان اپنی ضرورت کی چیز کو بھی مانگتا ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگے. اگر کسی انسان سے مانگتا ہے تو پھر اس کو یقین ہونا چاہیے کہ انسان صرف اللہ کی دی ہوئے اسباب کی وجہ سے میری مدد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر حدیث میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کرتا ہوں. تو یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. اچھا، پھر بعض اوقات دعا جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ ہماری دعا قبول ہوئی یا نہیں، تو اس کے تین طریقے ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کے. نمبر 1، دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ انسان کی حاجت پوری کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے میری دعا قبول ہو گئی. یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. یعنی انسان نے دعا مانگی، اس کو دعا بظاہر ہمیں اس کی زندگی میں ایسے لگا میری دعا پوری نہیں ہوئی، مگر آخرت میں جب اس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بچا لیا ہوتا ہے، اس کو آخرت میں اس دعا کی اجر ملتی ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. یا پھر دعا کے بدلے دعا تو پوری نہیں ہوئی لیکن اللہ نے کسی بلا کو ٹال دیا. ٹھیک ہے، تو دعا قبول ہمیشہ ہوتی ہے، مگر کبھی ہمیں نظر آتی ہے اور کبھی نہیں نظر آتی. کیونکہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ بندہ جب قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں اپنے اعمال نامے میں دیکھے گا، اس سے کہا جائے گا کہ یہ تمہاری ان دعاؤں کا اجر ہے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی. تو بندہ خواہش کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ آخرت کی نیکیاں، آخرت کا اجر دنیا کی سے کئی گنا زیادہ ہے. تو جب دنیا میں انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی، آخرت میں ہوئی، تو بھی یہ سب سے بڑا درجہ ہے. ٹھیک ہے. پھر دعا کی قبولیت کے کچھ شرائط بھی ہیں کہ دعا جو ہے وہ صرف اور صرف مالک دو جہاں سے مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، کسی اور سے دعا نہیں مانگ سکتے. پھر دیکھیں بہت سی نعتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگی جاتی ہے کہ آپ بگڑی بنا دیں ہماری، آپ ہماری مشکل کر دیں، آپ مشکل حل کر دیں. تو کوشش کرنی چاہیے اس طرح کی نعتوں سے بچے. انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو درود شریف پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے. درود شریف کا بڑا فضل ہے، لیکن انسان ایسی نعتوں کے ایسے بول سے بچے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا کہا گیا ہو اور آپ سے اپنی حاجت روا کہا گیا ہو آپ کو، اور آپ سے دعا مانگی گئی ہو ڈائریکٹ. تو یہ جو ہے وہ شرک ہو جاتا ہے. کسی بھی نبی کا اپنے فضائل ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن دعا جو ہے وہ صرف اللہ سے مانگنے کی ہے. پھر پوری دل جمعی سے، خشوع اور خضوع سے دعا مانگنی چاہیے. جب انسان اللہ سے پورے حاضر دل سے دعا مانگتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. اب ہمارے دل میں خیالات کا ہجوم ہے، یہ بھی سوچے وہ بھی سوچے، اور ساتھ ساتھ ہم دعا پڑھ رہے ہیں، تو یہ دعا حاضر دل سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، دل کی حضوری ضروری ہے. دل کا حاضر ہونا، خشوع خضوع ہونا دعا کے لیے ضروری ہوتا ہے. پھر حلال رزق اور حلال لباس ضروری ہوتا ہے. انسان کے دعا مانگنے والے کا رزق اگر حرام ہے، وہ حرام کی چیزیں، حرام کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، حرام کی کمائی کھا رہا ہے، پھر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس کے لیے حدیث موجود ہے، اس بک میں آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ جو میں نے دی آپ کو. پھر دعا قبلہ رخ کرے تو زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے، جب بھی دعا مانگنی ہے باوضو ہو کے قبلہ رخ ہو کے پڑھے تو وہ زیادہ دعا قبول افضل ہے وہ دعا. پھر گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ، جیسے اگر مثال کے طور پر بہو دعا کرے اللہ میری ساس کو رخصت کر دے دنیا سے، یا ساس دعا کرے اللہ میرے بیٹے سے
میری بہو کو یہ نقصان دے دے، یا اس کا رشتہ توڑ دے میرے بیٹے سے، یا اس طرح کے، یعنی میں تو مثال دے رہی ہوں، لیکن رشتوں کو توڑنے والی دعا نہ ہو، کسی کے لیے بد دعا خاص طور سے نہ کرے انسان، پھر دعا کی قبولیت میں تاخیر پر دعا ترک نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اگر دعا قبول نہیں ہوئی اور ہمیں وہ چیز ضروری ہے، ہم تو مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ سے امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب بہتر ٹائم ہوگا جب اس دعا کو قبول کریں گے، لیکن ہمیں دعا کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ پھر دعا سے پہلے حمد و ثنا کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے بخشش کی درخواست کرنی چاہیے۔ قبولیت دعا کے اوقات میں دعا مانگے تو زیادہ فائدہ ہے۔ وہ قبولیت کے اوقات کون سے ہیں؟ رات کے آخری حصہ جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے، فجر کی نماز سے پہلے کا حصہ، اذان اور اقامت۔ اذان ہوئی تو اذان کے فوراً بعد دعا کرے انسان، تو اقامت جب تک کہ امام اقامہ نہیں ہوتا نماز کا، اس دوران کا وہ ٹائم بھی دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ پھر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے دن نماز عصر کے بعد قبولیت کا وقت ہے۔ پھر نفلی نماز کے سجدے میں، انسان فرض نماز میں تو مسنون دعائیں پڑھتے ہیں ہم سجدے میں بھی، لیکن نفلی نماز کے سجدے میں ہم اپنے دل کی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ بارش جب ہو رہی ہو اس وقت بھی دعا مانگ سکتے ہیں، وہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور زمزم پیتے وقت بھی، جب ہم حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور زمزم پیتے ہیں تو اس وقت بھی دعا مانگتے ہیں تو قبول ہوتی ہے۔ اور عام طور پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں ہمیں سکھائی ہیں وہ دعائیں زیادہ مانگنی چاہیے۔ بہت سے ایسے دعائیں، چھپی ہوئی دعائیں ملتی ہیں، گنج العرش اور دعائے نور اور دعائے حبیب اور دعائے گنج العرش اور دعائے منزل، اس طرح کی دعائیں مانگنے میں کبھی کبھی ان دعاؤں میں شرکیہ باتیں بھی ہوتی ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دل میں جو خواہش ہے اس کو سادہ لفظوں میں، اگر ہمیں دعا نہیں آتی کوئی اور، تو اپنے دل کی خواہشات اللہ کے سامنے اپنے سادہ لفظوں میں مانگے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعائیں سکھائی ہیں وہ مانگے، بجائے اس کے کہ چھپی چھپائی دعائیں جو ملتی ہیں، دعائے نور اور دعائے حبیب اور دعائے گنج العرش اور دعائے منزل، اس طرح کی جو بکلیٹس ملتی ہیں چھپی ہوئی، ان میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ صحیح حدیث سے کوئی دعا ہے تو مسنون ہے، ورنہ اس طرح کی جو دعائیں چھپی چھپائی ملتی ہیں اس میں بعض اوقات ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ شرکیہ باتیں ہو جاتی ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، جب بعض اوقات انسان گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ جب انسان کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے، کسی کی رشتوں کے توڑنے کے لیے بد دعا کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بلکہ اس کو گناہ ملتا ہے، اور دعا کے رزلٹ کے لیے انسان کو بے چین اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ دعا میری قبول کیوں نہیں ہوئی، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے لیے حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا جلد بازی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی لیکن اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ کبھی بھی اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ نے ضرور کی ہے دعا میری اور قبول کرے گا ضرور۔ اور دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو تو دعا کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ میں نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ میری دعائیں تو سنتا ہی نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پھر پورا یقین ہونا چاہیے کہ جب میں دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص یوں نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، ایسے چاہیے پختہ امید کے ساتھ دعا کرے، یعنی گناہ کے استغفار کے لیے بیٹھا ہے انسان، اب کہتا ہے اللہ اگر تو چاہے، تیری مرضی اگر ہے تو مجھے بخش دے، تو میرے گناہ معاف کر دے، مگر یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کا چاہنا
جب بندے کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں مانگ رہا ہوں، میں اللہ سے بخشش مانگ رہا ہوں، اللہ ضرور دے گا، یہ نہ کہے کہ اللہ تو اگر چاہے تو بخش دے، کیونکہ اللہ کا ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرنے میں اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید رکھتے ہوئے اپنی حاجت طلب کرنی چاہیے، یہ کہنا کہ اگر تو چاہے اللہ کی شان کے خلاف ہے، اس لیے ناپسندیدہ ہے، کیونکہ سب کچھ دینے والا تو وہی ہے، اور اس عزم کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ اگر تو میری دعا قبول نہیں کرے گا تو میرا تو تیرے سوا کوئی در ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ انسان کو اس طرح دعا مانگنی چاہیے۔ پھر یہ دعا کرنا درست ہے کہ اگر فلاں چیز میرے لیے بہتر ہو تو مجھے عطا کرے۔ ہاں، ہم اللہ سے بعض اوقات اللہ مجھے گاڑی چاہیے، اللہ مجھے یہ بنگلہ چاہیے، اللہ مجھے یہ گھر چاہیے، اس طرح کے بجائے یہ دعا کرنا بہتر ہے کہ اللہ فلاں چیز میرے لیے بہتر ہے تو مجھے تو دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے۔ بعض اوقات انسان کو کسی جگہ رشتہ کرنا ہوتا ہے، اب وہ دعا کرتا ہے اللہ اس بندے سے میرا رشتہ کرا دے، نہیں، یہ بہتر ہے کہ دعا اس طرح کرے انسان کہ اللہ میرے حق میں بہتر ہے تو میرے لیے یہ رشتہ کرا دے، ٹھیک ہے، اور اس میں خیر اور بھلائی کر دے، کیونکہ دعا استخارہ بھی یہی ہے۔ جب ہم دعا استخارہ، نماز استخارہ کرتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ سے خیر مانگ رہے ہوتے کہ اللہ میں یہ چیز چاہ رہی ہوں، مگر اس میں بہتری ہے میرے لیے تو میرے لیے پوری کر دے، ورنہ اس کام میں بہتری کر دے جو میرے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان استخارہ کرنا اچھی چیز ہے، جو مسنون استخارہ کی دعا ہے اور مسنون طریقہ ہے، اس سے استخارہ کرنا اچھی بات ہے۔ پھر حلال رزق کی کوشش کرے، حرام چیزوں کو چھوڑ دے تاکہ، اور گناہ کو چھوڑ دے، گناہ گار اور حرام چیزوں سے انسان کی دعائیں پھر قبول ہونے میں رکاوٹ آتی ہے۔ اور اللہ سے رغبت اور گڑ گڑانا چاہیے، دعا میں بہت رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنا اچھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبیاء کے بارے میں کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبتا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ یہ انبیاء، سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سے انبیاء کے حالات بیان کیے، پھر فرمایا کہ فلاں کی دعا ہم نے قبول کی، فلاں کی دعا ہم نے قبول کی، پھر آخر میں فرمایا کہ بے شک یہ لوگ خیر کے کاموں میں سبقت کرنے والے تھے اور ہم سے امید اور ڈر کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں بہت سے انبیاء کی خصوصیت بتائی کہ وہ ایک تو نیکی کے کاموں میں بہت زیادہ آگے بڑھنے والے تھے، اور دوسرے جب دعا مانگتے تھے تو بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے تھے اور امید کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ تو چونکہ انبیاء کا یہ طریقہ ہے جس کی اللہ نے تعریف فرمائی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے۔ پھر امت کا ایک فریضہ ہے، مسلمان امت کے لیے ایک فرض ہے کہ وہ خود بھی نیکی کے کام کریں، اس کے علاوہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے، اچھی بات کو پھیلائے، برائی سے روکے۔ تو جب انسان یہ کام کرتا ہے، دیکھیں ایک مسلمان معاشرے میں اگر کوئی بھی کسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیتا ہے، کسی کو اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنے کا کام چھوڑ دیتا ہے، پورا معاشرہ کہتا ہے ہم تو اپنی دنیا میں رہتے ہیں، ہم کیوں دوسروں کے بارے میں دوسروں کی فکر کریں، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر پھر دعا قبول نہیں فرماتے۔ تو ایک اسلامی معاشرے میں اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور گناہوں سے منع کرنا، یہ کام جو ہے وہ ہماری اس امت کا فریضہ ہے اور اس کام کو کرنا چاہیے، ورنہ پھر حدیث ہے کہ قسم ہے ذات کی جس کی جان ہاتھ میں میری جان ہے، تم اچھائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو، ورنہ اللہ تم پر ایک عذاب مسلط کر دے گا، اور اس عذاب کی صورت یہ ہوگی کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ تو جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس میں کوئی بھی اگر نہیں کام یہ کر رہا اور سب اپنی اپنی دھن میں مگن ہے اور کوئی کسی کی فکر نہیں کر رہا کہ وہ نیکی کی طرف جا رہا ہے یا بدی کی طرف جا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس معاشرے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محور اور اپنے میدان میں رہ کر یہ کام کرتا رہے کہ امر بالمعروف کرے اور برائی سے روکے، کیونکہ حدیث ہے
تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے ماتحتوں کے بارے میں کیا کیا، یعنی کہ ماں پر بچوں کی ذمہ داری ہے، باپ پر بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، اسی طرح ہمارے رشتہ داروں پر ہماری ذمہ داری ہے، یعنی کہ ہر انسان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کسی چیز کا نگہبان بنایا ہوتا ہے، تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کے دین کی فکر کرنی چاہیے ہمیں، اور بچوں کو بھی اپنے سمجھاتے رہنا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اچھائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، اس سے پہلے کہ تم دعائیں کرو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہو، کیونکہ پھر اس کام کو چھوڑنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اچھا، آسانی میں تو انسان اللہ کو پہچان رکھے، تنگی میں وہ آسانی میں تو اللہ سے جان پہچان رکھ، تنگی میں وہ تجھے یاد رکھے گا۔ جب انسان کے حالات اچھے ہو تو انسان اللہ سے دور نہ ہو جائے، تو پھر جب اس پر کوئی مشکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا جلدی قبول کرتا ہے، جو کہ اپنے اچھے وقت میں بھی اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ تنگی اور مصیبت کے وقت اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ آسانی میں اللہ کو نہ بھولے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے اچھے حالات میں انسان کو مگن نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اللہ کے ذکر کو جاری رکھنا چاہیے۔ پھر دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کی تعریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے بھی حدیث کی دلیل موجود ہے، آپ لوگ پڑھ لیجئے گا کہ ہمیں دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ تو اللہ سے عافیت کی دعا ضرور مانگنی چاہیے، کیونکہ عافیت کا سوال کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے عافیت کا سوال کرو، کسی کو یقین اور ایمان کے بعد عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں، یعنی ایمان اللہ نے ہمیں دیا، پھر ہمیں عافیت مل گئی تو بہت بڑی نعمت مل گئی۔ اور عافیت کیا ہے کہ انسان کو دل کا سکون، بیماریوں سے پریشانیوں سے بچ کر رہنا، یہ عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں عافیت نصیب کرے، سکون قلب عطا کرے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی دعا ہمیں مانگنی چاہیے۔ ایک دعا ہے اللہم انی اسألک العافیۃ والعفو، تو یہ دعا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھیج دوں گی، وہ اچھی دعا ہے، صبح شام کی دعاؤں میں شامل ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہیں، اس میں اور تفصیلات ہیں، آپ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ تو ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے، تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمارے لیے آسانی کرے، قرآن سے ہمیں جوڑ کر رکھے، اور ہم نے یہ نیک کام شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں برکت عطا کرے اور ہمیں اس پہ استقامت دے اور ہمارے لیے آسانی فرما دے اور ہمیں ہدایت نصیب کرے، ہمیں ایسا بنا دے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس میں بھی سب کو ملا دے اسی طرح سے جیسے ہم دنیا میں ملتے ہیں، آمین۔ تو انشاءاللہ ہوم ورک آپ لوگوں کو میں نے ہاتھ سے لکھ کر بھیجا ہے، اس لیے کہ مجھے اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں ٹائپ کروں، تو ذرا میری رائٹنگ بھی جلدی میں رف کی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ہوم ورک کے سوالات ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ اگلے سنڈے